السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام لاریب ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی سے جڑی دکھ بھری ایک داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے یہ کہانی غور سے سنیے۔ اس میں آپ کے زمانے کی بھیانک سچائی چھپی ہے۔ میرے والد چچا کی دکان پر کام کیا کرتے تھے اور میری ماں، جن کا کلثوم نام تھا، وہ بھی چچا کے گھر ان کے کام کاج کیا کرتی۔ چچا اور چچی کو ہمارا بے حد احساس تھا۔ وہ کئی بار ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے، مگر میرے ابا نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے ابا ہماری ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ میں نہایت سیدھی سادہ سی لڑکی تھی۔ ایک روز میرے ابا چچا کی دکان پر موجود تھے کہ اچانک ان کے سینے میں درد ہوا اور وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس واقعے نے ہم سب کو بہت گہرا دھچکا دیا۔ ہم سب بہت اداس رہنے لگے تھے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میرا ابا اماں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں بھی کام کے لیے چچا کے گھر جایا کروں گی۔ چچا نے مجھے اور میری والدہ کو اپنے گھر کے سامنے مکان میں شفٹ کروا دیا۔ یہ مکان ویسے تو چچا کا ہی تھا، لیکن یہ ادھورا بنا ہوا تھا۔ نزدیکی گھر ملنے کے بعد میں اور اماں ان کے گھر کام کرنے لگی۔ میری اماں کو میرے چچا اور چچی کلثوم بیگم کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نہایت نیک ہونے کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی تھی۔ جو بھی کام مجھے کرنے کو کہا جاتا اس سے انکار نہ کرتی، اس لیے مجھے سب پسند کرنے لگے تھے۔ میں دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور نازک لڑکی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میرے والد کے گزر جانے کے بعد میرا یہ شوق ادھورا پڑا رہ گیا۔ مجھے اس بات کا سخت ملال بھی تھا۔ میں اکثر یہ بات اپنے چچا کی بہو، جن کا نام سحر تھا، اس سے کیا کرتی کہ کاش مجھے پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا جائے۔ میں ان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ایک دن میری یہ بات میری چچی نے سن لی اور انہوں نے جا کر ساری بات چچا کے آگے پیش کر دی اور ان سے میری سفارش کی۔ انہوں نے جلد ہی مجھے اسکول میں داخل کروا دیا اور میں اپنے چچا کی بیٹی، جن کا نام مریم تھا، اس کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ چھٹی کے بعد میں کام کرنے کے لیے چچا کے گھر جا پہنچتی۔ میری چچی میرے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آیا کرتی۔ انہوں نے میری تعلیم کا تمام بوجھ برداشت کیا اور اس کے علاوہ اماں کی مالی مدد بھی کر دیا کرتی، جس کے باعث میں اور میری والدہ اپنے چچا کے احسان مند تھے، کیونکہ میرے چچا نے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم اب غریب ہو چکے ہیں، بلکہ چچی ہمیں اپنے گھر کا فرض سمجھتی۔ میرے چچا میری والدہ کو کلثوم بہن کہہ کر بلاتے اور ان کی نہایت عزت کرتے۔ عید کے موقع پر جو چیزیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے لایا کرتے، میرے لیے بھی وہی لا کر دیتے۔ میرے چچا نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی چچی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، جبکہ میرے چچا کی بیٹیاں کام کاج کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ میرے چچا نے کچھ دنوں بعد ایک ملازم کو کام پر رکھا، جو ان کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ اسے رہنے کے لیے ہمارے گھر میں ہی ایک کمرہ دیا گیا۔ وہ شکل سے اتنا بھیانک لگتا تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک حیا نہ تھی۔ وہ مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن جب میں اور اماں گھر پر موجود تھے تو وہ لڑکا، جس کا نام اجمل تھا، گھر میں آیا اور دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، آج تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ جس پر میں بولی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جس پر وہ بولا، غصہ کیوں ہوتی ہو، یہ لو یہ کھانا۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی اور بولی کہ ابھی تو ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے میری ایک نہ سنی اور کھانا پکڑا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیا ملایا تھا کھانے میں۔ میں نے وہ کھانا اماں کو بھی دیا اور خود بھی کھایا۔ چند منٹوں کی دیر تھی کہ ہمیں اپنے ہوش نہ رہے، جس پر وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ہمارے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میری والدہ کو سائڈ پر کیا،
مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک باریک سے کپڑے میں لپٹے ہوئے پایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے اوپر نظر ڈالی تو میں زاروں کی طرح رونے لگی، کیونکہ وہ شخص میری عزت کو لوٹ چکا تھا۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور خود کو سمیٹنے لگی۔ اماں کو ہوش آیا تو انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ میں اس واقعے کو یہیں دبانا چاہتی تھی، مگر وہ ہوس کا مارا میری عزت کا شکار کرتا رہا۔ میں یہ بات اماں کو اس لیے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اماں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد انہیں اور بھی زیادہ پریشانی رہنے لگی تھی، اس لیے یہ بات میں نے ان سے چھپائے رکھی۔ لیکن اس شخص کے پاس میری وہ ویڈیو تھی جسے دیکھ کر میں خود کی نظر میں گنہگار ہو گئی۔ یوں ہی چلتا رہا۔ چند دن بعد میں نے چچا سے گزارش کی کہ آپ اس کو کام سے نکال دیں۔ چچا نے کچھ بھی پوچھے بغیر اسے گھر سے نکال دیا، مگر اب تک میری عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اب مجھے کون اپنائے گا۔ اتنے میں میرے چچا کا بیٹا منیب، اس نے کبھی میری طرف دھیان تک نہ دیا تھا، وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا۔ اس نے اب میری طرف غور کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے میٹرک کیا تو میرا خوب رنگ روپ نکل آیا۔ میری چچی نے کبھی ہم دونوں پر شک نہیں کیا۔ شاید انہیں یہ بات کبھی دھیان دینے والی لگتی ہی نہیں تھی۔ منیب یہ چاہتا تھا کہ میں آگے بھی اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھوں، اس لیے اس نے اپنے والد سے بات کی، جس پر وہ کہنے لگے، بس اب اور نہیں، اس بیوہ کی بچی کو میٹرک تو کروا دیا ہے، بس اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد منیب نے ایک حل سوچا۔ وہ مجھے گھر پر پڑھانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پرائیویٹ امتحان دلوائے گا۔ خیر دن پر دن گزرتے تھے اور ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ اب میں خوش تھی اور چاہتی تھی کہ منیب کو میرے ساتھ ہوئے واقعے کا پتہ نہ چلے۔ ہوا بھی کچھ ایسے ہی، مگر ایک جھوٹ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ میرے چچا کی بہو سحر نے مجھے اور منیب کو پیار بھری باتیں کرتے سن لیا، جس پر وہ انتہائی غصے میں آ گئی اور یہ ساری بات میری چچی کو کہہ سنائی۔ چچی نے ظاہر تو نہ ہونے دیا، مگر چند دن بعد ان کی بہن اپنی بیٹی مہوش کا رشتہ لے کر آ گئی۔ چچی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا رشتہ انہی کی بہن کی بیٹی مہوش سے ہو۔ جب یہ بات مجھے پتہ لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ اب پھر سے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ منیب اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ اسے اس بات کا علم تک نہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر چپ تھا کہ جیسے ہی امتحان ہو جائیں گے تو وہ اپنی خواہش اپنے گھر والوں کو بتا دے گا۔ منیب کے گھر والے مجھے اچھا تو سمجھتے تھے، مگر مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے۔ بھابھی کا دل اب نرم پڑ چکا تھا۔ انہوں نے کافی بار چچی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر چچا اور چچی نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ جب یہ بات منیب کو پتہ لگی تو وہ فوراً گھر چلا آیا اور بولا، نہیں ہرگز نہیں، میں مہوش سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر میرے چچا چچی اسے زبردستی یہ شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ منیب کی ضد پر اس کے گھر والوں نے ایک کھیل رچا اور اسے کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگلے ہی دن میرے چچا اور چچی ہمارے گھر آئے۔ میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چچا اور چچی میرا رشتہ لینے آئے ہیں، مگر وہ تو ہمیں باتیں کرتے رہے کہ آپ ہمارے بیٹے سے دور رہیں، آپ دونوں ہمارے احسان مند ہیں، اور میری ماں سے کہا کہ اسے یہاں سے لے کر دور چلی جاؤ، جس پر اماں نے کچھ نہ بولا۔ اماں سر جھکا کر بیٹھی رہیں۔ یہ سب باتیں کر کر میرے چچا اور میری چچی اپنے گھر چلے گئے اور جا کر منیب کو بتایا کہ میری والدہ رشتے کے لیے تبھی مانیں گی اگر تم اپنے فائنل امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جاؤ، جس پر وہ خوش بھی ہو گیا اور باہر چلا گیا۔ ادھر چچا نے ہمیں چند روپے دیے اور کہا کہ تم لوگ اسلام آباد چلے جاؤ، میں منیب کا ہی انتظار کرتی رہتی۔ میرے چچا نے چند دن بعد منیب کو کال کی اور اسے بتایا کہ میں اور میری والدہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر منیب کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نہ آ سکا۔ اس نے اپنے ابا کو کافی کہا کہ وہ پاکستان آنا چاہتا ہے، مگر اس کے ابا نے اس کی ایک نہ سنی۔ بمشکل اس نے اپنے امتحانات کے دن گزارے اور وہ واپس چلا آیا۔ یہ اب چپ چاپ سا رہنے لگا۔ میں اس کا سارا حال چچا کی بہو کے ذریعے دریافت کیا کرتی۔
یہاں اس کا دل نہ لگا، یہاں رہتا تو کس کے لیے؟ اس نے تو مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا۔ چند دن بعد وہ واپس چلا گیا۔ وہاں اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس نے اس کے سارے زخم بھر دیے۔ منیب نے اس سے شادی کر لی۔ 2-3 سال بعد اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن اسے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اسے واپس آنا چاہیے۔ 3 سال بعد منیب واپس آ گیا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میں کچھ گھر کا سامان لینے باہر گئی ہوئی تھی اور منیب بھی وہیں پر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی فوراً پہچان گئی، مگر میری حالت اس قدر بری ہو چکی تھی کہ وہ دیکھ کر بھی پہچان نہ سکا۔ پاس سے گزر گیا، مگر تھوڑی ہی دور جا کر وہ فوراً واپس پلٹا اور میری طرف گھورتے جا رہا تھا۔ ایک دم سے بولا، کیا تم لاریب ہو؟ جس پر میں رونے لگی اور بولی، میری عزت کا جنازہ تو پہلے ہی نکل چکا تھا، رہی صحیح کسر تمہارے والد اور والدہ نے پوری کر دی۔ مجھے اور میری ماں کو خوب باتیں سنائی۔ تمہارے والد اور والدہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا رشتہ تمہارے ساتھ ہو، اسی لیے انہوں نے مجھے اسلام آباد بھیج دیا اور تمہیں کہا کہ میں اور میری والدہ مر چکی ہیں۔ میری باتیں سن کر منیب زاروں کی طرح رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، اب کیا فائدہ؟ میں واقعی مر چکی ہوں۔ جسے تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک زندہ لاش ہے۔ منیب خاموشی سے وہاں سے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر خوب ہنگامہ کیا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ کسی اور کا تھا اور میں کسی اور کی۔ وہ چند روز یہاں رکا اور واپس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا اس کے گھر والوں پر یقین اب شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اس لیے وہ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہ آیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، صرف پیسہ ہی سب نہیں ہوتا۔ لڑکا لڑکی کو مکمل حق اسلام نے دیا ہے کہ وہ آپس میں پسند کی شادی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ سب کیوں؟ یہ سوال آج بھی سب کے ذہنوں میں ابھرے گا، لہٰذا رشتوں کی قدر کیجیے اور اپنی آخرت کی فکر بھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔